تو ابھی ہم سوال و جواب کی محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ایک دوست رفیع صاحب ہیں برمپٹن کینیڈا کے سے، ان کے 3 سوال ہیں میرے پاس۔ ان کا پہلا سوال یہ ہے، جمعہ صاحب کے بعد کیا ہوگا؟ خلافت چلے گی یا انجمن کا نظام چلے گا؟ شکریہ۔ رفیع صاحب جو برمپٹن سے ہیں کینیڈا سے، یہ ان کا سوال ہے، تو میں رفیع صاحب جو ہیں ان کے سوال کے جواب میں گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سوال رفیع صاحب وقت سے پہلے پوچھا جا رہا ہے۔ ابھی خاکسار نے بہت سارے کام کرنے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان سارے کاموں کو سر انجام دینے کی ضرور توفیق بخشے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرا جو اصلاحی مشن ہے اس میں 2 بڑی اصلاحی باتیں ہیں۔ پہلی تو یہ کہ ایک تو اسیروں کی رستگاری، وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے کھڑا کیا ہے کہ وہ اسیر رستگاری پائیں، اور دوسرا جو ہے وہ دین اسلام کی علمی فتح اور غلبہ ہے اسلام کا، اور جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا ہوا ہے۔ قرآن کریم میں 3 جگہ پر یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ تو یہ دوسرا میرا جو ہے کام جو ہے اس دنیا میں جو میرے ذمہ ہے، وہ میں نے انشاءاللہ تعالیٰ یہ کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری وفات سے پہلے مجھ سے بھی ایک الوصیت ضرور لکھوائے گا۔ میری فہم و فراست کے مطابق اسلام اور احمدیت کو اتنا نقصان غیروں اور مخالفوں نے نہیں پہنچایا ہے جتنا خلافت کے نام پر ملوکوں اور بادشاہوں نے پہنچایا ہے۔ میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری جو ہے کا علاج اور اس کی اصلاح کرنے کی توفیق ضرور انشاءاللہ تعالیٰ بخشے گا۔ اور رفیع صاحب کے سوال کے سلسلہ میں ابھی سرسری طور پر میں انہیں جواباً کہتا ہوں کہ میرے بعد جماعت احمدیہ اصلاح پسند جو کہ دراصل حقیقی احمدیت اور حقیقی اسلام ہی ہے، اس میں نہ ایسی انجمن ہوگی جس قسم کی انجمنیں جماعت احمدیہ محمود اور جماعت احمدیہ لاہور میں تشکیل دی ہوئی ہیں، اور نہ ہی ایسا کوئی خلافتی ڈھانچہ ہوگا جس قسم کا نام نہاد خلافتی ڈھانچہ جماعت احمدیہ محمود میں 1914 سے آج تک جاری کیا ہوا ہے۔ میں اپنی جماعت احمدیہ میں ایک مضبوط اور بااختیار انصاف پر مبنی ایک عدالتی نظام قائم کرنا چاہتا ہوں، اور ساتھ ہی اپنی جماعت میں ایک مقتدر اور ایک بااختیار مجلس شورا کا نظام بھی قائم کرنا چاہتا ہوں۔ اسی مجلس شورا کے ممبران جو ہیں تقویٰ اور طہارت اور علم کی بنا پر یہ جو ہیں اس کے ممبران وہ منتخب کیا جائیں گے، اور پھر آگے اسی مجلس شورا میں سے تقویٰ طہارت اور علم کی بنیاد پر ایک مجلس انتخاب کو منتخب کیا جائے گا۔ جماعت احمدیہ محمود کی طرح ہمارا جو مجلس انتخاب ہوگی اس کے کوئی ملازم نہیں ہوں گے، کوئی عمرہ، کوئی ناظر وغیرہ اس قسم کے لوگ نہیں ہوں گے۔ انڈیپینڈنٹلی جو بطور ممبر مجلس شورا جو جماعت احمدیہ اصلاح پسند کی ہوگی اس میں جو منتخب کیے جائیں گے اس کی بنیاد تقویٰ ہوگی، اور اس مجلس شورا میں سے پھر آگے مجلس انتخاب کے ممبران کا چناؤ کیا جائے گا تقویٰ، طہارت اور علم کی بنیاد پر۔ میرے بعد یہ مجلس انتخاب جو ہوگی میرے جانشین کو انشاءاللہ منتخب کرے گی۔ میرے جانشین کو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو سنہری اصول ہے سیاسی، سید القوم و خادمہم، قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے، اسی اصول کے مطابق وہ قوم کی خدمت اس کو کرنی ہوگی جو میرا جانشین منتخب ہوگا۔ چونکہ مجلس شورا کا
منتخب کردہ مجلس انتخاب کا ادارہ منتخب کرے گا میرے بعد، لہذا وہ خدا کا بنایا ہوا نہیں ہوگا بلکہ لوگوں کا بنایا ہوا ہوگا، نیک لوگوں کا، جماعت میں جو ہے مجلس شورا اور اس میں سے جو منتخب کردہ ادارہ ہوگا مجلس انتخاب کا، ان کا بنایا ہوا ہوگا، وہ لوگوں کا بنایا ہوا ہوگا، خدا کا بنایا ہوا نہیں ہوگا، جیسے کہ جماعتی ہم جب معمود میں یہ دجل کیا جاتا ہے کہ ہم خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں۔ ہرگز یہ خدا کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، یہ تو لوگوں کے بنائے ہوئے بھی نہیں ہیں، یہ تو اپنی ایک خاندانی مجلس انتخاب ہے اور اس میں اپنے ہی ملازموں سے جانے والا خلیفہ آئندہ اپنے جانشین کے لیے وہ اشارتاً اس کا ذکر کر جاتا ہے کہ میرے بعد اس کو بنا دینا، تو یہ تو لوگوں کے بنائے ہوئے بھی نہیں ہیں۔ لیکن ہماری جماعتیں اصلاح پسند میں جو میرے جانشین ہوں گے انشاءاللہ وہ لوگ ان کو منتخب کریں گے، متقی لوگ منتخب کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہترین وجود ہوگا ہماری جماعت میں۔ اور وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو اصول ہے کہ سید القوم و خادمہم، قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے، اسی اصول کے تحت کے مطابق وہ قوم کی خدمت کرے گا، جماعت کی خدمت کرے گا۔ اگر وہ یہ بھی سن لیں کہ اگر وہ صراط مستقیم پر لوگوں کی خدمت کرے گا تو ہر مومن پر اس کی اطاعت کرنا اور اس کی تکریم کرنا واجب ہوگا، فرض ہوگا میرے بعد۔ لیکن اگر میرے بعد کوئی ایسا جانشین بن بیٹھا جو صراط مستقیم سے بھٹک کر جرائم کا مرتکب ہونے لگا تو اسے جماعت احمدیہ اصلاح پسند کی مجلس شورا جماعت احمدیہ اصلاح پسند کی انٹرنیشنل قضاء کے فیصلہ اور سفارش پر قیادت سے ہٹا کر اسے گھر بھی بھیج دے گی، اور پھر مجلس انتخاب کا وہ ادارہ دوبارہ کسی متقی اور با علم اور اہل مومن کا بطور میرے جانشین کے انتخاب کر لے گی۔ خاکسار نے مکرم و محترم رفیع صاحب کے سوال کے جواب میں یہ سرسری باتیں جواباً کہی ہیں، باقی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مجھ سے اپنی رضا کے مطابق ضرور کام کروائے گا، اور میری بھی یہی خواہش ہے کہ میں الہی رضا کے مطابق اپنے بعد جانشینی اور خلافتی ڈھانچے کی اصلاح کر کے جاؤں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ کافی جواب ہے محترم رفیع صاحب کے لیے۔ اگلا سوال تو یہ رفیع صاحب کا ہی دوسرا سوال ہے، وہ پوچھتے ہیں کیا اصلاح پسند جماعت کے لوگ احمدی امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ رفیع صاحب کا یہ دوسرا سوال ہے، تو میں برادرم رفیع صاحب کے سوال کے جواب میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ اصلاح پسند اور جماعت احمدیہ معمود کے درمیان الہامی پیشگوئی مسلم موعود کے متعلق ایک فروعی تنازع ہے۔ اسی طرح جماعت احمدیہ اصلاح پسند اور جماعت احمدیہ لاہور کے درمیان حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے مقام و مرتبہ سے متعلقہ ایک فروعی تنازع ہے۔ وہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو مجدد مسیح اور امام مہدی مانتے ہیں، اور ہم مجدد مسیح اور امام مہدی کے علاوہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو ایک امتی نبی بھی مانتے ہیں، یعنی جماعت احمدیہ اصلاح پسند اور جماعت احمدیہ معمود کا بھی یہی عقائد ہیں۔ باقی ہم سب حضرت امام مہدی و مسیح السلام کے پیروکار ہیں، ماننے والے ہیں۔ اگر جماعت احمدیہ معمود یا لاہور کا کوئی امام خاکسار یعنی مدعی موعظ ذکی غلام مسیح الزماں کو نعوذ باللہ کافر نہیں قرار دیتا اور خاکسار پر بد زبانی نہیں کرتا تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جماعت احمدیہ معمود کے کچھ پیشہ ور مولوی مثلاً مولوی انصر رضا وغیرہ خاکسار کے متعلق انتہائی گندی زبان استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اس قسم کے نام نہاد اور پیشہ ور مولویوں کے پیچھے نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ اکیلے نماز پڑھ لی جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جواب کافی ہے۔ اور یہ رفیع صاحب کا تیسرا سوال ہے جس میں وہ پوچھتے ہیں جمع صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں ذکی غلام ہوں، اگر 50 سال کے بعد یا 100 سال کے بعد کوئی اور شخص یہی دعویٰ کر دیتا ہے کہ وہ ذکی غلام ہیں تو ہمارے ایمان کا کیا بنے گا؟ کچھ لوگ خواب دیکھ کر ایمان لاتے ہیں، کچھ لوگ اعداد دیکھ کر ایمان لاتے ہیں، کچھ سچائی دیکھ کر۔ میں تو بیمار ہوں، میں پریشان ہو گیا، جب میں نے ویڈیو جا کر چیک کیا تو بہت سارے دعوے دار موجود تھے، تو میرے لیے پہچاننا بہت مشکل ہے، اور خدا نہ خواستہ کچھ عرصے کے بعد یہ بات ٹھیک نہ نکلی، یعنی ان کے دعویٰ، تو یہ کیسے پہچانا جائے؟ سچائی کو پرکھنے کا کیا
طریقہ اختیار کیا جائے کہ یہ سچے ہیں یا جھوٹے؟ رفیع صاحب کے اس تیسرے سوال کے جواب میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فرما رہے ہیں نا کہ اگر 50 سال کے بعد یا 100 سال کے بعد کوئی اور شخص یہی دعویٰ کر دیتا ہے کہ وہ ذکی غلام ہے تو ہمارے ایمان کا کیا بنے گا، اس سلسلے میں میرا گزارش ہے کہ جناب ہر مرسل جو دنیا میں آیا مامور من اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا، اس کے وقت میں یہی سوال جو آپ کے ذہن میں اس وقت پیدا ہو رہا ہے ممکن ہے اس وقت بھی پیدا ہوا ہو کسی کے ذہن میں۔ تو ظاہر ہے کہ کچھ سچے انسان جو ہوتا ہے دعوے دار ہوتا ہے اس کے ٹھوس ثبوت ہوتے ہیں اس کے پاس، منہاج نبوت پر جو سچا آدمی کھڑا ہوتا ہے اس کے پاس دلائل ہوتے ہیں، تو ان دلائلوں کو پرکھ کر اپنی تسلی کی جا سکتی ہے۔ اور علاوہ اس کے بھی جو سچا مامور ہوتا ہے اور ایک دوسرا جو نام نہاد بنا ہوا دعوے دار ہوتا ہے اس میں ایک فرق ہوتا ہے واضح، پتہ لگ جاتا ہے لوگوں کو۔ بہرحال اس قسم کا جو فرق ہے وہ دیکھ کر فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو فلاں دعوے دار ہے کہ میں اس کی جماعت میں شامل ہو جاؤں، اس کے دعوے کو قبول کر لوں وغیرہ وغیرہ۔ مجھ سے پہلے رفیع صاحب سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے پہلے مسلم موعود کے دعوے دار نے یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد نے لوگوں کو سوالوں اور تحقیق کا حق نہیں دیا تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا، اگر ان کے دعوے پر کسی نے سوال کیا تو انہوں نے اس کا خارج کر دیا جماعت سے، اس کے مقاطعے شروع ہو گئے جماعت میں، اس کی زندگی اجیرن بنا دی گئی۔ یہ درست بات نہیں تھی، اور میں اس وقت دعوے دار ہوں، میری جماعت میں میری جماعت سے باہر کوئی بھی شخص ہے اس کو تسلی حق ہے میرے دعوے کے سلسلے میں اپنی تسلی کرنے کے لیے، وہ اس کا حق ہے، وہ سوال کرے مجھ پر، اس کے سوال کرنے پر اس پر کوئی ناراضگی نہیں ہوگی میری طرف سے، میری جماعت کی طرف سے۔ ہر انسان کا حق ہے کہ کسی مامور کو قبول کرنے سے پہلے اپنی تسلی وہ کرے، تو یہ حق ہے بنیادی انسانوں کا۔ لیکن مرزا بشیر الدین محمود احمد اور میرے دعوے میں یہی فرق ہے کہ میں لوگوں کو یہ حق دیتا ہوں، لیکن مرزا بشیر الدین محمود نے لوگوں کو یہ حق نہیں دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ تو پہلے آلریڈی لوگ اس کی بیعت کر چکے تھے، تو وہ تو انہوں نے حق ہی نہیں دیا اس بات کا کہ جناب آپ کی ہم نے پہلے خلیفہ کی بیعت کی ہوئی ہے، آپ نے یہ جو نیا دعویٰ کیا ہے مسلم موعود ہونے کا، اس سلسلے میں ہم کو سوال کرنے چاہتے ہیں۔ اس قسم کا جو حق ہے لوگوں کو نہیں دیا گیا، بلکہ جس نے بھی سوال کیا کو اٹھایا اعتراض کے سلسلے میں، اس کا منہ بند کر دیا گیا وغیرہ وغیرہ۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صادق جو ہوتا ہے وہ صرف خالی دعویٰ نہیں لے کر کھڑا ہو جاتا لوگوں کے آگے کہ جی میں فلاں ہوں تو مجھے مان لو، نہیں ایسی بات نہیں، وہ قطعی دلائل اور ثبوت رکھتا ہے اپنے دعوے کے، اللہ تعالیٰ اس کے بخشتا ہے، تب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر کھڑا ہوتا ہے لوگوں میں کہ جی اللہ تعالیٰ نے مجھے کھڑا کیا اور میرے دعوے کا، میری جو سچائی ہے اس کا یہ ثبوت ہے میرے پاس۔ تو میں اس سلسلے میں چند اور باتیں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی یاد رکھیں کہ جس انسان کے اندر ایمان، سچائی اور تقویٰ موجود ہوتا ہے، سامعین کرام، سچے مامور من اللہ کو پہچاننا اس کے لیے ہرگز مشکل نہیں ہوتا۔ سوال یہ ہوتا کہ اپنے اندر بھی ہونا چاہیے۔ اگر کسی انسان کے اندر سچائی، تقویٰ نہیں ہے اور ایمان نہیں ہے تو وہ اس کو نہیں ملا کرتے، سچا مامور اس کو نہیں ملا کرتا، نہ وہ پہچان سکتا ہے کیونکہ اندر اس کی کمزوری ہے۔ تو جس کے انسان کے اندر بھی تقویٰ اور سچائی اور ایمان موجود ہوگا تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا ایسی بنائی ہے اور ایسے سلسلہ بنا دیا ہے کہ صادق جو ہوتا ہے، جو متقی لوگ ہیں ان کے ہاتھ سے نہیں وہ جاتا، وہ ضرور وہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ مامور من اللہ، سامعین کرام، میں سمجھتا ہوں کہ مقناطیس کی طرح ہوتا ہے، اور متقیوں کی مثال خالص لوہے کی طرح ہوتی ہے اس کے ارد گرد۔ جس طرح لوہا جھٹ مقناطیس سے چپٹ جاتا ہے، ایسی جو متقی ہوتے ہیں نا اس کے ارد گرد فوراً ان کو خوشبو آنی شروع ہو جاتی ہے اس سے، یہ بندہ سچا ہے۔ تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ایک بندہ دنیا میں کھڑا ہو اللہ کی طرف سے اور ہو صادق، اور لوگوں کو، اور وہ لوگ جو جن میں تقویٰ ہے، جن میں ایمان ہے اور سچائی ہے، ان کو کوئی مشکل پیش آئے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ جو سچے اور ایماندار لوگ ہوتے ہیں جن میں تقویٰ ہوتا ہے، فوراً مقناطیس کی طرح وہ لوہے کی طرح وہ چپٹ جاتے ہیں، ان کو خوشبو آتی ہے اس بندے سے۔ جو باقی جو جعلی دعوے دار ہوتے ہیں ہرگز وہ
ان سے لوگوں کو خوشبو نہیں آیا کرتی متقیوں کو، کہ ان کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دنیا سمجھ جاتی ہے کہ یہ اس کا دعویٰ فریب پر ہے، یہ غلط دعویٰ کر رہا ہے۔ علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پیر سراج الحق صاحب نعمانی جو اپنی ان کی تذکرۃ المہدی کتاب ہے ان کی، ایک جماعت احمدیہ میں وہ چھپی ہوئی ہے، لوگ پڑھتے ہیں، تو اس کے صفحہ 190 پر ہی اسی قسم کا سوال جو ہے ان سے بھی حضرت مرزا صاحب سے بھی ان کی زندگی میں کیا گیا تھا۔ میں وہی صفحہ 190 پر سے یہ تذکرۃ المہدی کا میں وہ اقتباس پڑھ دیتا ہوں آپ لوگوں کے آگے، اور رفیع صاحب کے جواب کے سلسلہ میں۔ وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ سوال ہوتا ہے حضور صاحب پر، مجدد الوقت کون ہے؟ وہ کہتے ہیں پیر سراج الحق صاحب، جب میں اول دفعہ اقدس علیہ السلام کی خدمت مبارک میں حاضر ہوا تھا تو میں نے یہ عرض کی تھی کہ آپ نے بھی دعویٰ مجددیت کیا ہوا ہے، اور دوسرے لوگ بھی ہیں جو دعویٰ مجددیت کا کرتے ہیں، من جملہ اوروں کے ایک سوڈانی مہدی ہے جس پر لوگوں کا خیال ہے کہ وہ مہدی اور مجدد ہے۔ اب ہم آپ کو مجدد مانیں یا ان میں سے کسی ایک کو؟ حضور صاحب جواباً فرماتے ہیں، فرمایا جس کے پاس دلیل ہو۔ یہ جواب دے دیا، یہ کافی جواب ہے حضور صاحب کا، حضرت مرزا صاحب کا، وہ میرے آقا تھے، وہ حکم و عدل تھے۔ انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ جس دعوے دار کے پاس اپنی سچائی کی دلیل ہو اس کو مان لو، وہ سچا ہے، کیونکہ دلیل صرف صادق کے پاس ہوتی ہے۔ نام نہاد دنیا دار جو فریب کے طور پر مدعی بن بیٹھتے ہیں ان کے پاس دلیل نہیں ہو کرتی، شور بڑا مچاتے ہیں بعض کہ، اور الہام بھی بڑے دکھاتے ہیں کہ ایسے الہام ہو گئے۔ تو جو صادق ہوتا ہے اس کے پاس اپنی سچائی کی دلیل ہوتی ہے، دلیل کو پرکھو دیکھو، اگر وہ سچی دلیل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صادق ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھڑا ہوا ہے۔ باقی میں بتا دیتا ہوں رفیع صاحب کو کہ آج کل وہ کہتے ہیں کہ بڑے دعوے دار ہیں، میں گیا انٹرنیٹ پہ گیا تو کیا یہ مسئلہ ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ آج کل اگر چند دعوے دار ہیں میرے علاوہ بھی، اور میں بھی ہوں دعوے دار، تو یہ ایسی کنفیوژن والی بات نہیں ہے کہ لوگوں کو سچا مل نہیں سکتا، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 1 صدی قبل جب میرے آقا حضرت مرزا صاحب سامنے دعویٰ کیا تھا، اس وقت تقریباً 16 دعوے دار تھے، ان میں سے ایک آپ کا دعویٰ تھا، باقی 15 دوسرے تھے۔ میں ان کے نام بھی بتا دیتا ہوں۔ یہ جو تذکرۃ المہدی جو کتاب ہے اسی کے 190 تا 202 صفحات پر یہ نام لکھے ہوئے ہیں پیر سراج الحق صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں جب حضرت مرزا صاحب سامنے دعویٰ کیا تھا مجدد ہونے کا، تو اس وقت ایک تو مہدی سوڈانی تھا دعویٰ دار، دوسرا حافظ محمد جان تھا، تیسرا مولوی ابوالقاسم ساکن امروہہ، اور چوتھا دعوے دار مولوی عبدالعزیز موضع ارکاٹ، پانچواں لاہور میں ایک شخص مدعی مہدویت تھا، اور چھٹا ایک شخص لاہوری الور میں گیا اور 2 شخص اس کے ساتھ تھے، وہ بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، ساتواں سید اصغر علی آفریواڑی، آٹھواں مولوی رشید احمد گنگوہی، نواں شیخ محمد یوسف صاحب سہارنپور، 10واں نواب صدیق حسن خان، اور 11واں ایک شخص امبالہ اور تھانیسر میں تھا، اور 12واں الہی بخش اکاؤنٹنٹ لاہوری، اور 13واں ایک صوفی درویش اجمیر میں تھا جس کا دعویٰ تھا کہ 14ویں صدی کا میں مجدد ہوں، 14واں مولوی فضل الرحمان گنج مراد آبادی، 15واں چراغ الدین ساکن جموں، اور 16واں مرزا امام الدین بیگ ساکن قادیان۔ یہ تو آپ کے کزن ہی تھے۔ تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے، یہ میں نے حوالے پڑھے ہیں، حضرت مرزا صاحب کے علاوہ آپ کے زمانے میں آپ کے علاوہ 15 اور دعوے دار تھے، تو ڈھونڈنے والوں نے، متقیوں نے مرزا صاحب کو ڈھونڈ لیا تھا، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں بنا یہ 15 دعوے داروں کا۔ تو رفیع صاحب سے میں کہتا ہوں کہ آپ کے لیے کیا اشکال ہے کہ اگر 2 4 یا 6 آج دعوے دار ہیں، تو انشاءاللہ اگر آپ میں سچائی اور ایمان اور تقوی ہے تو آپ کے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ صادق کو آپ تلاش نہ کر سکیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ تو جس دعوے دار کے پاس دلیل ہے، جیسے کہ ابھی میں نے حضور صاحب کا یہ حوالہ پڑھا ہے، جس دعوے دار کے پاس دلیل ہے تو اس کی دلیل کو پڑھو، دیکھو، اگر وہ دلیل سچی ہے تو یقیناً وہ صادق ہے۔
تو میرا یہ دعویٰ ہے موعود ذکی غلام مسیح الزمان ہونے کا، تو میرے پاس ایک قطعی اور علمی اور الہامی دلیل ہے جس کے بنیاد پر میں کھڑا ہوں، اور میں سامعین کو احمدی مسلمان ہوں، غیر احمدی ہوں، جو بھی ہوں، میں سوال کا حق دیتا ہوں کہ سوال کرو مجھ پر، میری کتب پڑھو، میرے مضامین پڑھو، تو جب آپ کی تسلی کسی کی ہو جائے تو پھر اس کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھیجا ہوا مامور ہے اس کے ساتھ انصاروں میں شامل ہو جائے، اور جو اس کا مشن ہے اس کے ساتھ مل کر اس کو کامیاب بنائے۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ رفیع صاحب کو اس کے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے، تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ کہ حضور رفیع صاحب کے لیے کہ انہیں بھی سچے جو دعوے دار ہے، یعنی یہ عاجز جو ہے، اس کی سچائی کو پانے میں کوئی مشکل نہ ان کے آگے رہے۔ تو اگلا سوال پھر آپ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، یہ کینیڈا سے سائمہ جبین صاحبہ کا سوال ہے۔ آپ پوچھتی ہیں عذاب قبر کی کیا حقیقت ہے؟ بعض لوگ تو اپنی زندگی میں جسمانی اعضاء عطیہ کر جاتے ہیں۔ شکریہ۔ یہ جو سائمہ جبی صاحبہ ہیں، یہ بڑی محترمہ عذرا صاحبہ جو ہیں باجی ہماری ہیں، تو ان کی بھانجی ہیں، ان کا یہ سوال ہے۔ تو میں سائمہ جبی کے سوال کے سلسلہ میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے انسان جو ہے، ہم لوگ ہیں، ہمارے آگے اس دنیا میں 3 عالم ہیں۔ ایک تو یہ ہے عالم کسب جس کو ہم کہتے ہیں، یہ دنیا دارالعمل ہے، اس میں ہم آگے ہیں پیدا ہو کے۔ ایک تو یہ عالم ہے، اور اس کے بعد ایک دوسرا عالم ہوگا ہماری موت کے بعد، اسے ہم عالم برزخ کہتے ہیں۔ اور پھر عالم برزخ کے بعد بھی ایک اور عالم ہوگا جسے ہم عالم بحث کہتے ہیں، یعنی وہ میدان محشر میں ہم سب کھڑے ہو جائیں گے، وہاں پہ ہمارے حساب کتاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو اعمال ہیں اس دنیا میں عالم کسب میں جو ہم کر کے جائیں گے، ان کے مطابق ہمیں جزا یا سزا پھر ہمیں مل جائے گی۔ مزید میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ برزخ جو ہے عربی زبان میں اس چیز کو کہتے ہیں جو 2 چیزوں کے درمیان ہو۔ چونکہ یہ عالم یا زمانہ عالم کسب اور عالم بحث کے درمیان ہوتا ہے، لہذا اسی مناسبت سے اس عالم کو برزخ کا نام دیا گیا ہے۔ جسم تو سامعین کرام کسی زمینی گڑھے جسے ہم قبر کہتے ہیں اس میں ڈال دیا جاتا ہے، اور اسی طرح روح بھی کسی روحانی گڑھے میں قیام پذیر ہو جاتی ہے موت کے بعد۔ عالم برزخ میں مردے کو جو جسم ملتا ہے سامعین کرام، وہ نورانی یا ظلماتی مردے کے اپنے ہی اعمال کے مطابق ملتا ہے، اور پھر اسی کے مطابق مردے کی جزا یا سزا بھی عالم برزخ میں ہی شروع ہو جاتی ہے۔ یہی دراصل قبر کا عذاب ہوتا ہے، اور اس کی دلیل یہ بھی ہے یہی دراصل سامعین کرام قبر کا عذاب ہوتا ہے جو کہ مجھ پر سوال کیا گیا ہے، یا ہم اسے قبر کا عذاب بھی کہہ سکتے ہیں، عذاب قبر بھی کہہ سکتے ہیں۔ باقی آپ یاد رکھیں، مادی قبر یا زمین کے کسی گڑھے میں مدفون انسانی مردہ کو کوئی جزا یا سزا نہیں ملتی، یہ یاد رکھیں یہ بات کو۔ اور اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ بعض اوقات لوگوں کی موت اس طرح ہوتی ہے کہ انہیں کوئی مادی قبر نصیب ہی نہیں ہوتی، تو ان کا کیا پھر بنے گا؟ بعض اوقات لوگ دریا برد ہو جاتے ہیں، غرق ہو جاتے ہیں سمندروں میں، ان کی تو قبر ہی نہیں ہوتی، تو ان کو کہاں پہ سزا ملے گی؟ اگر کوئی مادی قبر کی کوئی عذاب کوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو مادی قبر کا جو ہم بعض کو سمجھ لیتے ہیں کہ جو مادی قبر ہے جس میں انسان ڈالا جاتا ہے مردہ جسم، اس میں کچھ سزا یا جزا ملتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ عالم برزخ میں جو روحانی جسم جس موت کے بعد ملتا ہے انسان کو، اس کو عالم برزخ میں ہی اس کی سزا یا جزا شروع ہو جاتی ہے اس کے اعمال کے مطابق۔ تو یہ بات ہے، یہ تو انسان کا جسم جو ہوتا ہے یہ مرنے کے بعد مٹی ہے، مٹی سے بنے ہیں ہم لوگ، مٹی ہو جاتا ہے، تو مٹی تو کسی گڑھے میں ڈال دو، اس کا ہم قبر اس کو کہہ دیتے ہیں، تو اس سے اس قبر مادی قبر سے تعلق نہیں ہے اس سزا یا جزا کا۔
سقراط اپنے زمانے میں شامعین کرام شہر ایتھنز کا نبی مرسل یا مسلح تھا. اس زمانے میں وہ لوگوں کو نصیحت کیا کرتا تھا کہ تم اپنی روحوں کی حفاظت کرو، کیئر آف یور سالز. لوگ اپنے جسموں کی خوب حفاظت کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، لیکن اپنی روحوں کی طرف دھیان نہیں دیتے. انسانوں کو جسموں سے زیادہ اپنی روحوں کی طرف توجہ دینی چاہیے، یا ہمیں اپنی روحوں کا دھیان کرنا چاہیے کہ وہ کس حالت میں ہے. جہاں تک اپنے جسمانی اعضاء کو عطیہ کرنے کا تعلق ہے، جیسا کہ سائمہ جبی صاحبہ نے سوال کیا ہے، تو اپنے جسمانی اعضاء کو بطور عطیہ دینا یا عطیہ کرنا ایک ثواب کا کام ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک مدود صدقہ جاریہ کی طرح ہے، اور اس عمل سے یقیناً عطیہ دینے والے کو فائدہ ہوگا اور ثواب بھی ملے گا، اور اس کی سزا و جزا میں کمی بیشی بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی اس نیک کام کی وجہ سے. کہتے ہیں سامعین کرام کہ سقراط جب زہر کا پیالہ پی چکا تو اس کے شاگرد کریٹو نے اس سے پوچھا کہ اے استاد، بتا کہ ہم تیری تجہیز و تکفین کن رسموں کے مطابق کریں. میری تجہیز و تکفین. سقراط ہنسا اور پھر سنجیدہ ہو کر کہنے لگا کہ کریٹو، میں نے تم لوگوں کو تمام عمر سمجھایا کہ لفظوں کو ان کے صحیح معنی میں استعمال کیا کرو، مگر معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے. کریٹو، یاد رکھو کہ لفظوں کا غلط استعمال سب سے بڑا گناہ ہے. اصل میں وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے اپنا کریٹو کو کہ جناب آپ کہہ رہے ہیں کہ اے استاد ہم تیری تجہیز و تکفین کن رسموں کے مطابق کریں. وہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ میں تو وہاں پہ ہوں گا ہی نہیں. جب میری موت ہو جائے گی میں تو چلا جاؤں گا. وہاں پر ایک مٹی ہوگی، ایک مٹی کا جسم ہوگا میرا پڑا ہوا. سقراط نہیں وہاں پہ ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اے استاد ہم تیری تجہیز و تکفین کن رسموں کے مطابق کریں. میں تو وہاں پہ ہوگا ہی نہیں، میں تو جا چکا ہوں گا. جو بھی میرا نفسی نقطہ آسمان ہوگا وہاں پہ میں چلا جاؤں گا. آپ نے وہاں پہ تجزیہ و تکفین میری وہ مٹی کا جو جسم ہوگا وہ میں نہیں ہوں گا، اس کی کرنی ہے، وہ جیسے مرضی کر دینا. تو یہ بات ہے. سقراط کا یہ جو سوال کا جواب ہے اس میں بھی یہ پتہ ملتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کے بعد وہ مٹی، اس کا جسمانی مردہ جسم رہ جاتا ہے، وہ مٹی ہوتی ہے، تو اس کو جیسے مرضی اس کو دفن کر دیں. اگر اس کو قبر نہیں بھی ملتی تب بھی کوئی نہیں، مٹی چلی جاتی ہے ادھر اس زمین پہ ہی وہ رہے گی. تو اس کو جزا سزا کا کوئی معنی نہیں ہے. جزا سزا صرف عالم برزخ میں ملتی ہے، اور وہاں پر جو جزا سزا عالم بحث سے پہلے ہوگی وہ بھی ہمارے اعمال کے مطابق ہوگی. وہ جو ہم اپنے ساتھ اعمال کے نتائج جو لے کے جائیں گے وہ عالم برزخ میں ہی اس کی جزا سزا ہمیں شروع ہو جائے گی ملنا. تو بہرحال امید ہے کہ ہماری بیٹی سائمہ جبی کو اس کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. یہاں حضور تھوڑی دیر کے وقفے کے بعد یہ سوال و جواب کی محفل کا سلسلہ جاری رہے گا. ٹھیک، چند منٹ کا وقفہ. سوال و جواب کے سلسلے کو ہم دوبارہ شروع کرتے ہیں. اگر کسی دوست کے پاس مزید کوئی سوالات ہیں تو وہ تشریف لائیں. حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور جی ایک سوال جو ای میل فورم میں خاکسار کو موصول ہوا تھا، ایک خاتون کا ہے. وہ یہ پوچھتی ہیں کہ تیسرے جنگ عظیم کے بارے میں اس کے کیا امکانات اور کیا پیشن گوئیاں ہیں، یعنی وہ آپ کی اس سلسلے میں رائے بھی لینا چاہتی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہ جو سوال ہے اس سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی جنگ عظیم جو ہے وہ 1914 سے لے کر 1918 تک ہوئی تھی، اور یہ جنگ بھی یورپ میں ہی اس کا آغاز ہوا اور یورپ ہی اس کا مرکز و محور بنا رہا. 4 سال تک اسی یورپ میں یہ جنگ لڑی گئی تھی. یہ بھی ایک عالمی جنگ تھی. اور جنگ عظیم دوم ہے وہ بھی 1939 سے شروع ہوئی، اور یہ بھی 1945 میں ایٹم بم جب امریکہ نے گرایا ہیروشیما پر، ناگاساکی پر، اس کے بعد پھر اس کا اختتام ہوا. یہ 6 سال جاری رہی.
یہ دوسری جنگ عظیم جو تھی اس کا بھی جو آغاز ادھر یورپ میں ہی ہوا، یورپ سے یہ شروع ہوئی، تو اس کا مرکز اور محور بھی 6 سال یورپ مین، زیادہ تر یہ یورپ ہی رہا۔ یہاں پر بھی جو سارے ممالک ہیں یورپین آپس میں اس جنگ میں کود پڑے۔ تو میری علم کے مطابق جو ہے، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا ہے کہ ان دونوں جنگیں جو پہلے ہو چکی ہیں، عالمی جنگیں ہیں یہ، تو ان دونوں جنگوں کا یہ جو مرکز ہے وہ یورپ ہی رہا ہے بنا۔ ایک عالمی جنگ کی خبر یا پیشگوئی حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام بھی ہمیں دیتے ہیں۔ ان کے جو لٹریچر جب ہم پڑھتے ہیں، ایک عالمی جنگ جو ہے اس کی ہمیں خبر ملتی ہے، جیسا کہ وہ فرماتے ہیں۔ یہ جو تذکرہ صفحہ 679 پر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، یہ تذکرۃ المہدی حصہ دوم جدید ایڈیشن صفحہ 274 سے تذکرہ میں یہ الفاظ نوٹ کیے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ ہمارے اس سلسلہ میں بھی سخت تفرقہ پڑے گا، اور فتنہ انداز اور ہوا و ہوس کے بندے جدا ہو جائیں گے۔ پھر خدا تعالیٰ اس تفرقہ کو مٹا دے گا، باقی جو کٹنے کے لائق اور راستی سے تعلق نہیں رکھتے اور فتنہ پرداز ہیں وہ کٹ جائیں گے، اور دنیا میں ایک حشر برپا ہوگا، وہ اول الحشر ہوگا، اور تمام بادشاہ آپس میں ایک دوسرے پر چڑھائی کریں گے، اور ایسا کشت و خون ہوگا کہ زمین خون سے بھر جائے گی، اور ہر ایک بادشاہ کی رعایا بھی آپس میں خوفناک لڑائی کرے گی۔ ایک عالمگیر تباہی آوے گی، اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اس تمام واقعات کا مرکز ملک شام ہوگا۔ صاحبزادہ صاحب اس وقت میرا موعود لڑکا ہوگا، خدا نے اس کے ساتھ ان حالات کو مقدر کر رکھا ہے۔ ان واقعات کے بعد ہمارے سلسلہ کو ترقی ہوگی، اور سلاطین ہمارے سلسلہ میں داخل ہوں گے، تم اس موعود کو پہچان لینا۔ تو یہ جو حضرت بانی جماعت علیہ السلام نے ایک پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے، تو اس کے مطابق جس اول الحشر کی انہوں نے بات فرمائی ہے، یہ اول الحشر کا عالمی جنگ ہوگی۔ حضور صاحب نے اس کا مرکز ملک شام کو قرار دیا ہے۔ اس سے پہلے میں نے جو 2 عالمی جنگوں کی بات کی ہے، میں نے بتایا ہے کہ ان دونوں عالمی جنگوں کا مرکز اور محور یورپ رہا ہے، ملک شام نہیں تھا، وہ ادھر ہی دونوں جنگیں لڑی گئی ہیں۔ تو یہ جو جنگ ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اول الحشر قرار دے رہے ہیں، اس جنگ کا انہوں نے مرکز اور محور ملک شام کو قرار دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی یہ اول الحشر جو ہے ایک خون ریز، ایک عالمی خون ریز تباہی ہونے والی ہے، یہ اول الحشر برپا ہونے والا ہے ابھی۔ اسے ہم تیسری عالمی جنگ عظیم کا نام دیں گے۔ تو یہ ضرور واقعہ ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق، اور پھر یہ بھی کہ جب یہ اول الحشر برپا ہوگا جس کا مرکز ملک شام ہوگا، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فرزند دنیا میں موجود ہوگا اپنے دعوے کے ساتھ۔ تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اس موعود کو پہچان لینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موعود روحانی فرزند کے لیے یہ ایک نشانی اپنے پیروکاروں کو بتائی تھی کہ جب ایسا ہوگا تو میرا موعود جو لڑکا ہے، روحانی فرزند ہے، وہ بھی اس وقت دعوے کے ساتھ دنیا میں موجود ہوگا، تو لوگ اس سے کو پہچان لیں۔ باقی میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت تک جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کے بعد میں ہماری جماعت میں سلاطین داخل ہوں گے۔ اس وقت تک مجھ سے پہلے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے دعویٰ مجھ سے موعود کیا ہوا ہے، اور اس کے دعوے کو بھی 70 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، وہ چلے بھی گئے ہیں دعویٰ کر کے، اور 52 سال انہوں نے جماعتی احمدیہ حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کی قیادت بھی کی تھی۔ لیکن اس کے باوجود اب تک بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ کوئی مقتدر بادشاہ جو ہے یا کوئی بحیثیت مجموعی قوم جو ہے جس نے سب قوم نے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو قبول کر لیا، وہ کوئی ایسی نہیں، نہ کوئی ایسی قوم ہے
جو بحیثیت مجوی جماعت احمدیہ میں داخل ہو گئی ہو. قوم سے مراد ہے مثلا جرمن قوم ہے، انگریز قوم ہے، ٹرکش قوم ہے، پولش قوم، یہ قومیں ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ کسی قبیلے کے 2-4 بندے ایسے نکل آئے ہیں جنہوں نے حضور اسلام کو مان لیا ہو تو وہ قوم داخل ہوگی، ایسی بات نہیں ہے. یہاں پر حضور صاحب نے کہا ہے کہ سلاطین داخل ہوں گے اور ان کے ساتھ ان کی قومیں بھی داخل ہو جائیں گی جماعت احمدیہ میں. تو وہ جو مود ہے، ذکی غلام ہے، جس کو حضور صاحب نے مسلم مود کا نام دیا تھا، تو وہ آپ علیہ السلام کا روحانی فرزند ہے. اس کے زمانے میں تو قومیں اس سے برکت پائیں گی اور وہ زمین کے کناروں تک اس کی شہرت ہوگی اور بادشاہ اس کی جو قیادت میں آئیں گے. تو یہ سارا سلسلہ ابھی انشاءاللہ تعالی ہونا ہے. اور وہ جو تیسری عالمی جنگ ہے جس کو حضور صاحب نے اول الحشر کا نام دیا ہے، وہ ابھی برپا ہونی ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ 9/11 کے بعد یہ سلسلہ کسی رنگ میں یہ شروع ہے. تو ابھی ایسا ایسا پیک کی طرف جانا ہے اس نے. تو وہ انشاءاللہ وقت جلدی آ جائے گا اور آپ سب دیکھ لیں گے کہ وہ عالمی جنگ، وہ اول الحشر برپا ہو گیا ہے. اور یہ خاکسار تو اس وقت دعوے کے ساتھ موجود ہے دنیا میں، اور میں قطعی طور پر اپنے دعوے میں بھی سچا ہوں. تو انشاءاللہ تعالی اور یہ اول الحشر بھی برپا ہوگا اور اس کے مثبت جو نتائج ہیں وہ بھی احمدی جماعت کو اور عالم اسلام کو ملیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اگلا سوال پھر حضور یہ اگلا سوال اس خاکسار کی طرف سے ہے. جی. جماعت احمدیہ اصلاح پسند حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی پیشگوئی مسلم موت کے مطابق ذکی غلام، جس کی خبر 20 فروری 1886 کو ہوشیارپور کے مقام پر دی گئی تھی، کو عیسیٰ ابن مریم سمجھتی ہے، جس کا انتظار مسلمان اور عیسائی دنیا آج بڑی شدت کے ساتھ کر رہی ہے، اور جس کے آپ علیہ السلام دعوے دار ہیں، جبکہ ازالہ اوہام میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں عیسیٰ ابن مریم فوت ہو گیا ہے اور اس کے رنگ میں ہو کر تو آیا ہے. یہ ان کا الہامی غالباً الہام. جی. آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کی وضاحت فرما دیجیے. شکریہ آپ کے سوال کا. تو میں اپنا ڈاکٹر مسعود صاحب، میں آپ کے سوال کے جواب میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت بانی جماعت علیہ السلام بذات خود بھی مسیح عیسیٰ ابن مریم تھے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، وہ تھے. اور آپ کے روحانی مریمی مقام و مرتبہ کی وجہ سے آپ کی دعا کے نتیجے میں پیدا ہونے والا آپ کا موعود ذکی غلام بھی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، اس میں بھی کوئی شک کی والی بات نہیں ہے. اور اس میں کوئی ہمیں اشکال نہیں ہونا چاہیے. وضاحت کے لیے میں آپ لوگوں کے آگے چند اقتباسات حضور صاحب کے ہی پیش کرتا ہوں. اگر صرف حضرت مرزا صاحب علیہ السلام ہی وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم تھے، اور وہ جو مسیح عیسیٰ ابن مریم جس پر انجیل کتاب نازل ہوئی تھی، وہ جو بن باپ پیدا ہوا تھا، وہ تو فوت ہو چکا ہے. تو اگر آپ علیہ السلام ہی وہ تھے تو پھر میں چند اقتباسات اب پڑھتا ہوں حضور صاحب کے. تو ان میں خود حضور صاحب ایک آئندہ زمانے میں آنے والے مسیح عیسیٰ ابن مریم کی خبر دیتے ہیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے ہی کسی بروز کی مسیح کی خبر دے رہے ہیں. مثال کے طور پر ازالہ و ہم روحانی خزین جلد 3 صفحہ 362 پر حضور صاحب فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اب یہ سوال بھی قابل حل ہے کہ مسیح ابن مریم تو دجال کے لیے آئے گا. آپ اگر مسیح ابن مریم کے رنگ میں ہو کر آئے ہیں تو آپ کے مقابل پر دجال کون ہے؟ اس سوال کا جواب میری طرف سے یہ ہے کہ گو میں اس بات کو تو مانتا ہوں کہ ممکن ہے میرے بعد کوئی اور مسیح ابن مریم بھی آوے، اور بعض احادیث کی روح سے وہ موت بھی ہو، اور کوئی ایسا دجال بھی آوے جو مسلمانوں میں فتنہ ڈالے. مگر میرا مذہب یہ ہے کہ اس زمانہ کے پادریوں کی مانند اب تک کوئی دجال پیدا نہیں ہوا اور نہ قیامت تک پیدا ہوگا. تو حضور صاحب تو ٹھیک ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم فوت ہو گیا ہے اور اس کے رنگ میں ہو کر تو آیا ہے. یہ الہامی الفاظ ہیں یا حضور صاحب کے اپنے الفاظ ہیں، بالکل سچے ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. لیکن اس کے باوجود وہی جس کو اللہ نے عیسیٰ ابن مریم قرار دیا، وہی آگے
یہ الفاظ لکھتا ہے ازالہ وہام میں، جس کا ابھی میں نے حوالہ پڑھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ گو میں اس بات کو تو مانتا ہوں کہ ممکن ہے کہ میرے بعد کوئی اور مسیح ابن مریم بھی آوے، اور بعض احادیث کی روح سے وہ موت بھی ہو، اور کوئی ایسا دجال بھی آوے جو مسلمانوں میں فتنہ ڈالے. بعض ہمارے جماعتی احمدیہ ماموس سے تعلق رکھنے والے بھائیوں کو بڑا مسئلہ ہے اس سلسلے میں بھی. حضور مسیح موعود علیہ السلام تھے بھی، اب جنبا صاحب بھی وہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس میں کیا، یہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کنٹرڈکشن سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. خود بانی جماعت اپنے بعد یہ بتا کر گئے ہیں کہ ممکن ہے میرے بعد بھی کوئی مسیح ابن آ جائے، مسیح عیسیٰ ابن مریم آ جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بعض احادیث کی عبارتیں یا پیش ہوئی ہوں اس کے مطابق اس پر بالکل سچی ثابت ہو جائیں. یہ وہ خود فرما گئے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ میں اور بتانا چاہتا ہوں آپ کو، ایک اور حوالہ میں پڑھتا ہوں حضور صاحب کا ہی. وہ خود لکھتے ہیں، یہ بھی ازالہ وہام کا حوالہ ہے، روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 316 تا 317 پر حضور صاحب لکھتے ہیں، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ظاہری طور پر ان بعض حدیثوں کو جو ہنوز ہماری حالت موجودہ سے مطابقت نہیں رکھتی محمول کیا جاوے، تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ ان پیشگوئیوں کو اس عاجز کے ایک ایسے کامل متبع کے ذریعے سے کسی زمانہ میں پورا کر دے جو من جانب اللہ مسیح کا مرتبہ رکھتا ہو، اور ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے کہ متبعین کے ذریعہ سے بعض خدمات کا پورا ہونا در حقیقت ایسا ہی ہے کہ گویا ہم نے اپنے ہاتھ سے وہ خدمات پوری کی، بالخصوص جب بعض متبعین فناف شیخ کی حالت اختیار کر کے ہمارا ہی روپ لے لیں، اور خدا تعالیٰ کا فضل انہیں وہ مرتبہ ذیلی طور پر بخش دے جو ہمیں بخشا، تو اس صورت میں بلا شبہ ان کا ساختہ پرداختہ ہمارا ساختہ پرداختہ ہے، کیونکہ جو ہماری راہ پر چلتا ہے وہ ہم سے جدا نہیں، اور جو ہماری مقاصد کو ہم میں ہو کر پورا کرتا ہے وہ در حقیقت ہمارے ہی وجود میں شامل ہے. اس لیے وہ جز اور شاخ ہونے کی وجہ سے مسیح موعود کی پیشگوئی میں بھی شریک ہے، کیونکہ وہ کوئی جدا شخص نہیں. پس اگر ذیلی طور پر وہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے مسیح کا نام پاوے اور موعود میں بھی داخل ہو تو کچھ حرج نہیں، کیونکہ گو مسیح موعود ایک ہی ہے، مگر اس ایک میں ہو کر سب موعود ہی ہیں، کیونکہ وہ ایک ہی درخت کی شاخیں اور ایک ہی مقصد موعود کی روحانی یگانت کی راہ سے متمم و مکمل ہیں، اور ان کو ان کے پھلوں سے شناخت کرو گے. دیکھیں، اب حضور صاحب خود اپنے الفاظ میں یہ بات بتا رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ میرے بعد میرا ہی کوئی پیروکار مجھ میں فنا ہو کر مسیح عیسیٰ ابن مریم کا مقام و مرتبہ پا جائے. تو یہ تو خود وہ کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی درست ہے کہ جیسا کہ فرمایا ہے انہوں نے کہ عیسیٰ ابن مریم فوت ہو گیا ہے اور اس کے رنگ میں ہو کر تو آیا. یہ بالکل ٹھیک ہے، وہ تھے مسیح عیسیٰ ابن مریم، وہ خود بھی تھے، بلکہ امت محمدیہ میں آسم کے بعد وہ سب سے بڑے مسیح موعود تھے، مسیح عیسیٰ ابن مریم تھے. لیکن اپنے بعد اپنی پیروکاروں میں سے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ میری وجود میں فنا ہو کر میرا پیروکار بھی کوئی اس قسم کا میرے بروز کا، میرے مسیح ہونے کا مقام و مرتبہ پا جائے. تو یہ بھی وہ فرما گئے ہیں کہ بعض حدیثیں آئندہ کسی مسیح عیسیٰ ابن مریم پر جو مجھ پر نہیں پوری ہو رہی، جن کے مضامین میں روحانی طور پر دعویٰ کرتا ہوں، ہو سکتا ہے میری بعد اس پر وہ حدیثوں کے الفاظ صادق آ جائیں. علاوہ اس کے میں بعض کا لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ دیکھو، جو تم مجھے دیکھ رہے ہو میں وہ نہیں ہوں، اور جو میں ہوں وہ آپ کو نظر نہیں آتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ میں یہی بات بتا رہا ہوں جو ابھی میں نے حضرت مرزا صاحب کا حوالہ پڑھا ہے کہ دراصل وہ شخص جو ہے اس عاجز جو یہ ہے، تو میری شکل اور ہے، میں اور وجود ہوں، لیکن دراصل اگر میں آپ لوگوں کو کہوں کہ میں اصل مرزا صاحب کا ہی وہ روحانی وجود ہوں جو آپ لوگوں کے آگے کھڑا ہوں، ایسے ہی جیسے خود حضرت بانی اجماع صاحب حضرت صاحب کا روحانی وجود تھے، وہ مسیح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ایسے ہی یہ عاجز بھی مسیح مرزا غلام صاحب ہے اس دنیا میں اس وقت. میں اکثر لوگوں کو کہا کرتا ہوں جو تم مجھے دیکھ رہے ہو میں وہ نہیں ہوں، جو میں ہوں وہ تم دیکھ نہیں رہے. تو یہ بھی باریک سی بات ہے، میں نے اس کی وضاحت اب کر دی ہے حضور صاحب کے اس حوالے کی روشنی میں.
علاوہ اس کے میں آپ کے سوال کے سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اور حوالہ ہے، یہ مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحات 207 تا 208 پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بات سچ ہے کہ اللہ جل شانہ کی وحی اور الہام سے میں نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور یہ بھی میرے پر ظاہر کیا گیا ہے کہ میرے بارے میں پہلے سے قرآن شریف اور احادیث نبویہ میں خبر دی گئی ہے اور وعدہ دیا گیا ہے، سو میں اسی الہام کی بنا پر اپنے تئیں وہ موعود مسیح سمجھتا ہوں، جس کو دوسرے لوگ غلط فہمی کی وجہ سے مسیح موعود کہتے ہیں۔ مجھے اس بات سے انکار بھی نہیں کہ میرے سوا کوئی اور مسیح بھی آنے والا ہو، بلکہ ایک آنے والا تو خود میرے پر بھی ظاہر کیا گیا ہے، جو میری ہی ضروریت میں سے ہوگا۔ لیکن اس جگہ میرا دعویٰ جو بذریعہ الہام مجھے یقینی طور پر سمجھایا گیا ہے صرف اتنا ہے کہ قرآن شریف اور احادیث میں میرے آنے کی خبر دی گئی ہے، میں اس سے ہرگز انکار نہیں کر سکتا اور نہ کروں گا۔ شاید مسیح موعود کوئی اور بھی ہو، اور شاید یہ پیشگوئیاں جو میرے حق میں روحانی طور پر ہیں ظاہری طور پر اس پر جمتی ہوں، اور شاید سچ مچ دمشق میں کوئی مسیح نازل ہو، لیکن میرے پر یہ کھول دیا گیا ہے کہ مسیح ابن مریم جن پر انجیل نازل ہوئی وہ فوت ہو چکا ہے۔ تو اب تو مرزا صاحب صاحب ٹھیک ہے، انہوں نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا، جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم فوت ہو گیا ہے اور اس کے رنگ میں ہو کر تو آیا، یہ ٹھیک ہے، درست بات ہے، لیکن وہ خود بھی تو اپنے آگے اپنی جماعت کو یہ خبر دیتے ہیں کہ میرے بعد میری ہی ذریت سے پیدا ہونے والا بھی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، اور ممکن ہے کہ بعض احادیثیں جو میرے پر منطبق نہیں ہو رہی اور آئندہ جو ظاہر ہوگا اس پر وہ لفظ بلفظ حدیثیں جو ہیں عاصم کی وہ پوری ہو جائیں، تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں۔ مزید میں بتانا چاہتا ہوں اسی سلسلے میں کہ ازالہ و احام میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 179 تا 180 ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بالآخر ہم یہ بھی ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے انکار نہیں کہ ہمارے بعد کوئی اور بھی مسیح کا مسیل بن کر آوے، کیونکہ نبیوں کے مسیل دنیا میں ہوتے رہتے ہیں، بلکہ خدا تعالیٰ نے ایک قطعی اور یقینی پیشگوئی میں میرے پر ظاہر کر رکھا ہے کہ میری ہی ذریت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کو کئی باتوں میں مسیح سے مشابہت ہوگی۔ اگلی میں تحریر بعد میں پڑھتا ہوں، میں یہاں پر ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میری ہی ذریت سے ایک شخص پیدا ہوگا، یہاں پر لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ذریت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جماعت لے رہے ہیں، پیروکار لے رہے ہیں۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریت سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی نسل، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ تریاق القلوب پڑھیں، وہاں پہ میری کتاب غلام مسیح الزمان کا ایک چیپٹر ہے الہامی پیشگوئی بطور ابتلا، وہاں پر میں نے وضاحت کی ہوئی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اقتباسات میں نے پیش کیے ہیں جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق بیان کیا ہے۔ اولاد سے مراد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جسمانی ذریت کا ذکر کرتے ہیں تو وہ اولاد کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اپنی نسل جو جسمانی ہے اس کے لیے، صلبی نسل کے لیے، اور جب صرف ذریت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی جماعت ہے، آپ کے ماننے والے ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جماعت احمدیہ محمود میں یہ دماغوں میں بٹھایا گیا ہے کہ نہیں ذریت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی نسل ہے، یہ بھی ایک غلط بات لوگوں کے دماغ میں داخل کی گئی ہے۔ آگے میں پڑھتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عبارت آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ آسمان سے اترے گا اور زمین والوں کی راہ سیدھی کر دے گا، وہ اسیروں کو رستگاری بخشے گا اور ان کو جو شبہات کی زنجیروں میں مقید ہیں رہائی دے گا۔ فرزند دل بند گرامی ارجمند مصر الحق والعلائے ان اللہ نزل من السماء، یہ وہی 20 فروری 1886 کا جو ذکی غلام ہے بہت، اسی کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، اس کو مسیح قرار دے رہے ہیں۔ علاوہ اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، یہ اسی ازالہ و حام میں ہی فرماتے ہیں جگہ پر، یہ 318 صفحہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ضروریت میں سے ہے، جس کا نام ابن مریم بھی رکھا گیا ہے، کیونکہ اس عاجز کو براہین میں مریم کے نام سے بھی پکارا ہے۔ وہ تو خود بار بار اپنی تحریروں میں فرماتے ہیں کہ میرے بعد ایک مسیح ابن مریم آئے گا، اور یہ وہی وجود ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں محمدی مریم کو وہ جو ذکی غلام بخشا تھا، وہی ہے وہ وجود۔ اسی طرح ایک اور میں حوالہ پڑھ دیتا ہوں کہ یہ بھی روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 442 اور 443 پہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں کہ ایک اولو العزم پیدا ہوگا،
وہ حسن اور احسان میں تیرا نظیر ہوگا، وہ تیری ہی نسل سے ہوگا، فرزند دل بند گرامی ارجمند مظہر الحق والولائک عن اللہ نزلہ من السماء۔ یہ وہی موعظہ کے غلام کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بھی اپنے آقا، اپنی روحانی ماں جو ہے محمدی مریم، اس کا حسن اور احسان میں نظیر ہوگا، اس کی مثال ہوگا دنیا میں۔ اسی طرح ایک حضور صاحب پر الہامی شعر بھی نازل ہوا تھا، وہ بھی یہ ہمیں خبر دے رہا ہے کہ حضرت مرزا غلام صاحب کے بعد بھی دنیا میں ایک مسیح عیسیٰ ابن مریم ظاہر ہونے والا ہے یا نازل ہونے والا ہے، جیسا کہ اس شعر میں اللہ فرماتا ہے زی درگاہ خدا مردے بسد اعزاز می آید، مبارک بادت اے مریم کے عیسیٰ باز می آید۔ یہ تذکرہ صفحہ 684 پہ الفاظ ہیں، خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے مریم تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ تو یہ جو عیسیٰ ہے، مریم تو خود حضور صاحب کو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہوا ہے، تو یہ جو عیسیٰ ہے جس کی خبر اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ یہ تو پھر آنے والا کو وجود ہے، تو محمدی مریم کو مطلب کہ اللہ بتا رہا ہے کہ تجھے مبارک ہو کہ یہ عیسیٰ ہے، تیرا روحانی فرزند ہوگا، تو جب دنیا میں آئے گا بڑے اعزاز کے ساتھ آئے گا۔ تو یہ بھی حوالہ بتا رہا ہے کہ حضور صاحب بلا شک و شبہ آپ مسیح عیسیٰ ابن مریم تھے، اور وہ جو بنی اسرائیلی جو مسیح عیسیٰ ابن مریم تھے جو بن باپ پیدا ہوئے تو فوت ہو گئے، وہ آسمان پر نہیں گئے، تو آپ بھی تھے، اور آپ کی غلامی میں آپ کے روحانی فرزند کے طور پر آئندہ زمانے میں بھی ایک مسیح عیسیٰ ابن مریم دنیا میں نازل ہونے والا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ موعظہ کی غلام مسیح الزماں ہے۔ میں ایک اور بات ضمن بتا دوں اسی سلسلے میں کہ یہ جو حضور صاحب کے بارے میں میں نے کہا ہے کہ وہ خود بھی مسیح عیسیٰ بن مریم تھے، تو وہ اسی طرح مسیح عیسیٰ بن مریم تھے جیسے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں نسلیں ہیں میری بے شمار۔ تو جیسے آپ آدم، موسیٰ، یعقوب اور ابراہیم تھے، ایسے ہی مسیح عیسیٰ بن مریم بھی تھے۔ انہوں نے اپنے زمانے میں جب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مریمی روحانی بقا بخشا، اس کی تشریح فرمائی، اور بعد میں اللہ نے آپ کو عیسیٰ بھی قرار دیا، آپ علیہ السلام نے اپنے زمانہ میں اپنے فہم کے مطابق یہ سمجھا کہ اللہ نے مجھے پہلے مریمی روحانی مقام بخشا ہے اور اس کے بعد اللہ نے مجھ میں عیسیٰ کی روح پھونک دی، تو میرا روحانی جو مقام ہے مریمی وہ عیسوی جو روحانی مقام ہے اس کی طرف بدل گیا، میں مسیح عیسیٰ مریم بن گیا۔ تو یہ ٹھیک ہے انہوں نے اپنے زمانے میں یہ تشریح کی اور سمجھا، تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مریمی روحانی مقام دینے میں یہ حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آئندہ آپ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں آپ کو ایک روحانی فرزند دینا تھا جو کہ آپ کے مشن کو آگے بڑھانے والا تھا اور دین اسلام کی فتح اور غلبے کا موجب بننے والا تھا، جس کے لیے آپ نے دعائیں کیں ہوشیارپور میں چلہ میں جا کر۔ تو وہ ذکی غلام ہے جس کی آپ علیہ السلام کو خبر دی گئی تھی۔ علاوہ اس کے آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک حدیث ہے آنسم کی، اس میں آنسم فرماتے ہیں، میں وہ پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم اور درمیان میں مہدی ہو گئے۔ اب امام مہدی تو حضرت مرزا صاحب تھے، تو یہ جو عیسیٰ ابن مریم کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں وہ امام مہدی کے بعد ہوں گے، تو امام مہدی علیہ السلام کے بعد ہونے والے وہ خود تو نہیں ہو سکتے، وہ ایک اور وجود ہے۔ لیکن بدقسمتی سے جماعتی احمدیہ محمود میں یہ بس ڈرامہ کر لیا گیا کہ نہیں بس حضرت مرزا صاحب بھی امام مہدی تھے، مسیح موعود بھی تھے، بات ختم۔ وہ چونکہ وہ بات ختم کرنا چاہتے تھے ختم نبوت کی طرح، تو انہوں نے اپنا دھندا شروع کرنا تھا وہاں پہ خلافت کے نام پر، وہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں 100 سال سے، جبکہ یہ قطعاً غلطی خوردہ لوگ ہیں، بلکہ گمراہ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو ہدایت بخشے، اور یہ جو پوری قوم کو گمراہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور گمراہ بھی ایسے کیا ہے کہ میرا صاحب کی ہی بعض باتیں غلط معنوں کے ساتھ لوگوں کے آگے پیش کر کے ان کو گمراہ کر دیا ہے۔ بہر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ تو بہر یہ آپ کا جواب، سوال کا جواب میں کافی ہو گیا ہے۔